بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی صلی علی بولو صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی بولو صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی ایک شکل کے تخت پر ہستی کی چادر بچھا کر ادب سے نگاہیں جھکا کر ہر ہم بھلا کر کبھی محفل ذکر خیر البشر بھی سجا کر تو دیکھو سجا کر تو دیکھو محفل نادل آؤ رحمت رب کی پاؤ بولو محفل نادل آؤ رحمت رب کی پاؤ محفل نادل آؤ رحمت رب کی پاؤ صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. معزز دوستوں، آپ کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں. آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرف جہاں سے محفل نشر کی جا رہی ہے اس طرف اپنا چہرہ کر کے آپ تشریف رکھیے. اس سے آپ نے باڈی لینگویج کی کس طرح سنی ہوگی. جب انسان کا چہرہ اور اس کے شولڈرز، اس کا چیسٹ کسی کی طرف ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بات کسی سے کہہ رہا ہوں اور سامنے والا سن بھی رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کی کتابوں میں یہ ذکر ایک سے زائد جگہ پہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے پورا جسم مبارک گھما کے اسی طرف متوجہ ہوتے تھے. اس سے سامنے والے کی ایک نفسیاتی تسکین کا عنصر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہوگا کہ اب مجھے پوری توجہ سے سنا جا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو محفل میلاد کے اندر اکثر کم پیر حضرات کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ پیچھے والے احباب آگے تشریف لے آئیں. اللہ رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ذکر، اس کے محبوب کے ذکر کی محفل پھر سے جا کے بیٹھے ہیں. اور دراصل گزشتہ ہفتہ یا 2 ہفتے میں میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم پھر دوبارہ سو چکے ہیں، ہم پھر کوئی محفل منعقد نہیں کر پا رہے ہیں. میں نے اللہ سے دعا بھی کی اور کوشش بھی کی. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے یا شکورو، جس کے معنی ہے اے نہایت قدردان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس دعا اور اس کوشش کو قبول کیا اور یہ مختصر سے محفل سے جانے کی توفیق عطا فرمائی. محفل شریف کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور تلاوت قرآن کے لیے میں حسن بھائی سے درخواست گزاروں گی آپ تشریف لائیے اور قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جہاز بھائی ایک مختصر سی صورت کی آپ کی تلاوت فرمائی کیونکہ حاضرین محفل اتنے ہی مختصر ہیں کہ میں چاہوں گا کہ سب کچھ تھوڑا حصہ ڈالیں اپنا.
تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کی طرف ہم چلیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ قرآن پاک ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم مناظر کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہو رہی ہے اس کو تلاش کریں۔ جب ہم قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنائی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب اس کا ادراک ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہمارا دل خود ہی کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ادراک، اپنے حقیر اعمال کی پستی، اور یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس قدر نوازے جا رہا ہے اور ہم نے گناہوں کے رجسٹر بھر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رحیم و کریم ہستی اپنی نعمتوں کی بارش جس طرح سے بارش برستی ہے اسی طرح سے برسا رہا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ بارش کیسے برستی ہے؟ بارش ایسے برستی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جگہ سخت ہے یا پھر نرم ہے، اس جگہ پہ اگر میں برسوں گی تو یہاں پر ہریالی کا سبب بن سکوں گی یا نہیں بن سکوں گی۔ وہ سنگلاخ چٹانوں پر بھی ویسے ہی برستی ہے، اس طریقے سے ہرے بھرے کھیت اور کھلیانیں برستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، ان کا نام عقیدت کے ساتھ اور خلوص کے جذبات کے ساتھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جائیں۔ اگر دل کے اندر کوئی دنیاوی غرض، کوئی شہرت کی خواہش یا مال کا لالچ آ جائے تو پھر وہ اللہ کی مرضی جو منحصر ہے کہ اسے قبول کرتا ہے۔